السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 19 ذی القعدہ، انگریزی تاریخ 20 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نپور شرما کے خلاف بنگال اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ بی جے پی لیڈر نپور شرما کے گستاخانہ ریمارکس کے خلاف آج پیر کو مغربی بنگال اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے، جبکہ بی جے پی ممبران اسمبلی نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اسمبلی میں کہا کہ نپور شرما کے بیان کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد کے معاملے میں تو ریاستی حکومت نے کارروائی کی، لیکن نپور شرما کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ نپور شرما کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ نپور شرما کو 20 جون کو کولکاتہ پولیس کے سامنے پیش ہونا تھا، لیکن نپور شرما نے 4 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ ممتا بنرجی نے اسمبلی میں کہا کہ بی جے پی کی سیاست اشتعال انگیزی اور نفرت کی رہی ہے اور وہ بے روزگاری جیسے اہم مسئلے پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ نپور شرما کے خلاف مہاراشٹر میں بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور مہاراشٹر پولیس بھی نپور شرما کو سمن دینے دہلی گئی تھی۔ بی جے پی رہنماؤں نپور شرما اور نوین کمار جندل کے تبصروں پر بھارت اور دنیا کے کئی اسلامی ممالک نے احتجاج درج کرایا تھا۔ احتجاج کے بعد بھارتی حکومت نے تبصرہ کرنے والوں کو شرپسند عناصر قرار دیتے ہوئے نوین کمار جندل کو 6 سال کے لیے نکال دیا تھا، جبکہ نپور شرما کو معطل کر دیا گیا تھا۔ تاہم کئی ایف آئی آر کے باوجود ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ مسلم حکمرانوں سے متعلق ابواب ہٹا دیے گئے۔ حکومت ہند این سی آر ٹی کے نصاب میں بڑی تبدیلی لانے جا رہی ہے۔ حکمراں جماعت بی جے پی ایک عرصے سے کہتی آ رہی ہے کہ تاریخ میں حملہ آوروں اور مغلوں کا قصیدہ پڑھا گیا ہے۔ اس تناظر میں اب این سی آر ٹی کی طرف سے مسلم حکمرانوں کی جانب سے ابواب کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ کئی کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس نے کلاس 6 سے 12 کے لیے تاریخ کی 9 موجودہ نصابی کتابوں کی چھان بین کی اور ان کا موازنہ این سی آر ٹی کے نصاب میں مجوزہ تبدیلیوں سے کیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مسلم حکمرانوں سے متعلق نصاب میں کئی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کلاس 7 کی تاریخ کی نصابی کتاب ہمارا اتہاس میں سے دہلی سلطنت سے جڑے کئی صفحات کو ہٹایا گیا ہے۔ ان تبدیلیوں کے بارے میں این سی آر ٹی کی طرف سے یہ دلیل دی گئی ہے کہ نصاب اور کتابوں میں تبدیلیوں کے بارے میں فیصلہ صرف سرکاری ادارے ہی لیتے ہیں۔ کلاس 7 میں ہمارا اتہاس میں بھارت میں حملہ کر کے سومناتھ مندر کو تباہ کرنے والے محمود غزنوی کے نام کے آگے سے سلطان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک باب مغل سمراٹ کا نام بدل کر مغل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکبر کی انتظامیہ سے متعلق بہت سے ابواب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ دہلی سلطان نام کے باب کا نام بدل کر دہلی 12 سے 15 صدی کر دیا گیا ہے۔ مغلوں کے بڑے صوبوں جیسے اودھ، بنگال اور حیدرآباد کے نام ہٹا دیے گئے ہیں، جبکہ راجپوت، مراٹھا، سکھ اور جاٹ کے ابواب کو برقرار رکھا گیا ہے۔ 11ویں جماعت کے دی سینٹرل اسلامک لینڈز چیپٹر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس میں مصر سے افغانستان تک اسلام کے فروغ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ نوجوان فوجی بننا چاہتے ہیں، بی جے پی کے دفتر کے چوکیدار نہیں۔ راہل گاندھی نے اگنی پتھ اسکیم سے متعلق بی جے پی لیڈر کیلاش وجے ورگیہ کے متنازع بیان پر پی ایم نریندر مودی کو نشانہ بنایا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، جن لوگوں نے آزادی کے 52 سال تک ترنگا نہیں لہرایا، ان سے فوجیوں کے احترام کی امید نہیں کی جا سکتی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ نوجوانوں میں فوج میں شامل ہونے کا جذبہ چوکیدار بن کر بی جے پی کے دفاتر کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی خاموشی اس بے عزتی پر مہر ہے۔ واضح ہے کہ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری کیلاش وجے ورگیہ نے اگنی پتھ اسکیم کو لے کر ایک عجیب و غریب بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں بی جے پی کے دفتر میں سیکیورٹی گارڈ رکھنا ہے تو ہم اس میں بھی اگنی ویروں کو ترجیح دیں گے۔ تاہم بعد میں جب ان کے بیان پر تنازع بڑھ گیا تو انہیں اپنے اس بیان کی وضاحت دینی پڑی۔ اپنے وضاحتی بیان
بیان میں انہوں نے کہا کہ ٹول کٹ سے وابستہ لوگ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر نوجوانوں کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اگنی پت اسکیم کے خلاف کئی تنظیموں کی جانب سے آج بھارت بند کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس بند کا ملک بھر میں وسیع پیمانے پر اثر نظر آ رہا ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں۔ بہار میں بھی نوجوان بند کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک نظر آ رہے ہیں، جبکہ پولیس انتظامیہ بند کے پیش نظر الرٹ پر ہے۔ اگنی پت کے مخالف دیش دروہی ہیں۔ اگنی پت اسکیم کے خلاف پورے ملک میں ہنگامہ ہے۔ حکومت کو کروڑوں کی املاک کے نقصان کا سامنا ہے۔ ایسے میں بابا رام دیو نے احتجاج کر رہے لوگوں کو ملک دشمن قرار دے دیا ہے۔ مودی حکومت کی اسکیم کی حمایت کرتے ہوئے بابا رام دیو نے کہا کہ ایسے لوگ گاندھی جی کے عدم تشدد کے ملک کے شہری نہیں ہیں، وہ ملک دشمن ہیں کیونکہ وہ ہماری قومی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ گجرات پہنچے بابا رام دیو نے کہا کہ حکومت نے سوچ سمجھ کر اگنی ویر کی اسکیم تیار کی ہے، اس سے فوج اور ملک دونوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے، یہ بات وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تشدد اور مظاہرے فوری طور پر روکے جائیں۔ خیال رہے کہ بابا رام دیو اکثر مودی حکومت کے حق میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ ایسے ماحول میں بھی بی جے پی کی حمایت کر رہے ہیں جب پورے ملک میں نوجوان سرکار کی اس اسکیم کے خلاف پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ چند دن قبل بابا رام دیو کو جب ایک رپورٹر نے انہیں ان کا 2014 کا وہ مشہور زمانہ بیان یاد دلایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو ایسی حکومت کا انتخاب کرنا چاہیے جو 40 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 300 روپے میں سلنڈر فراہم کرے۔ اس بیان کے یاد دلانے پر بابا رام دیو صاف طور پر ناراض ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ ہاں میں نے کہا تھا تو کیا کر لے گا، میرے سے ایسے سوال مت پوچھ، میں تیرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کیا کوئی ٹھیکیدار ہوں، تو جو بھی پوچھے میں جواب دوں۔ جب رپورٹر نے انہیں یاد دلایا کہ اس وقت تمام ٹی وی چینلوں پر آپ کی بائٹ چلائی گئی تھی تو بابا رام دیو نے کہا کہ ہاں میں نے دی تھی اور اب نہیں دے رہا، جا کر لے، کیا کر لے گا تو۔ بابا رام دیو نے صحافی کو مزید دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ چپ ہو جا، اب آگے دوبارہ پوچھے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ مرچی بابا نے پرگیا سنگھ ٹھاکر کو لتاڑا، کہا ڈر لگتا ہے تو پاکستان چلی جاؤ۔ بھوپال سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو ماضی میں داؤد گینگ نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد ٹی ٹی نگر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ اب اس معاملے میں مرچی بابا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جن کے ہاتھ خون سے رگے ہیں ان کو کون مارے گا۔ تفصیلات کے مطابق 17 جون کو سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو دھمکی دی گئی تھی، جس کے بعد اس سلسلے میں شکایت درج کرائی گئی تھی۔ ایسے میں اپنے بیانات سے بحث میں رہنے والے مرچی بابا نے سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کسی اکھاڑے سے وابستہ نہیں ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ سادھوی کا خطاب نہیں لگانا چاہیے۔ مرچی بابا نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی کے رہنما ہر وقت لوگوں کو پاکستان بھیجتے رہتے ہیں، اگر پرگیا سنگھ ٹھاکر اس ملک میں اتنا خوف محسوس کر رہی ہیں تو پاکستان کیوں نہیں چلی جاتی۔ سادھوی پرگیا سنگھ دھمکی کیس پر مرچی بابا نے کہا کہ جن کے ہاتھ خون سے رگے ہیں ان کو کون مارے گا۔ ساتھ ہی مرچی بابا نے سوال اٹھایا کہ سادھوی پرگیا پاکھنڈ کر رہی ہیں، سادھوی پرگیا کو ان کے اپنے ہی آدمیوں نے دھمکی دی ہوگی کیونکہ دھمکی کی ویڈیو بھی بن گئی اور آدمی بھی نہیں پکڑا گیا۔ مرچی بابا نے سادھوی پرگیا کے ویل چیئر پر بھی طنز کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی وہ عدالت میں تاریخ پر آتی ہیں تو ویل چیئر پر چلی آتی ہیں، باقی وقت آپ فٹ بال کھیلتے نظر آتے ہیں، یہ پاکھنڈ نہیں تو اور کیا ہے۔ قومی ترانے کے نام پر تشدد، فیضان کی موت کے 2 سال بعد بھی پولیس ملزم اہلکاروں کی شناخت میں ناکام، گرفتاری پر رکھا انعام۔ شمال مشرقی دہلی میں 2020 میں ہونے والے مسلم مخالف فسادات کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ پولیس اہلکار 23 سالہ فیضان پر تشدد کرتے ہوئے انہیں قومی ترانہ اور وندے ماترم گانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس واقعے میں بری طرح زخمی ہونے والے فیضان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اب فیضان کی موت کے 2 سال بعد دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے کارروائی کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث اپنے ہی ملزم اہلکاروں کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق پولیس ذرائع نے بتایا کہ ان سے پوچھ تاچھ کے بعد دہلی مسلح پولیس میں تعینات ایک ہیڈ کانسٹیبل کی شناخت کی گئی تھی، لیکن اس نے واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ بعد ازاں اس کا پولی گراف ٹیسٹ کرایا گیا جس میں وہ ناکام ہو گیا کیونکہ پولی گراف ٹیسٹ کی
کی رپورٹ عدالت میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے پولیس نے واقعے کے ویڈیو کلپ سے اس کی آواز کا نمونہ لیا اور اسے روہنی میں واقع فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھیجا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک افسر نے بتایا کہ فیضان کیس کے تفتیشی افسر کو بھی تبدیل کیا گیا تھا اور نئے آئی او سے کہا گیا تھا کہ وہ ملزم کی گرفتاری پر نقد انعام تجویز کرے۔ نئے آئی او نے تمام پولیس اہلکاروں سے دوبارہ پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ اب تک تقریباً 45 پولیس اہلکاروں سے پوچھ تاچھ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔